الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انت بنعمت ربک بمجنون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن میں آپ کے سامنے میں سورہ قلم کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ قلم کے افتتاح اور اس کے اختتام کا آپس میں تعلق، اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وقت نے موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو اس کے بعد سورہ آل عمران کے بارے میں بھی کچھ بات ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک مکی اور ایک مدنی اور ایک مدنی اور ایک مکی، اسی طرح ہم ان دونوں کا جائزہ لیتے رہیں مختلف باغوں کا۔ اچھا، سورہ قلم کی جو بات ہو رہی ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے پاگل نہیں، آپ پر جن سوار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ آپ پر کوئی جن سوار نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بہت ہی اونچا قسم کے، اعلیٰ قسم کے اخلاق اور کردار پر ملتزم ہیں، برقرار ہیں، آپ کا کردار بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے۔ اچھا، پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، کیونکہ میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری پہلی ڈگری سائیکالوجی میں تھی، اس کے بعد انفارمیشن سسٹم ساتھ اور سائیکالوجی۔ سائیکالوجی میں ایک ہمارا کورس ہوتا ہے ایب نارمل سائیکالوجی۔ ایب نارمل سائیکالوجی میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے، what is abnormal behavior، کسی کو آپ کیسے کہیں کہ اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اس میں کوئی ایبنارمیلٹی ہے، کچھ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے۔ ہم تو پاگل کہہ دیتے نا، ہماری سائیکولوجیکل سفسٹیکیشن ایسی ہے، کوئی بھی کچھ زیادہ انیوژول سے حرکت کر رہا ہے، یہ پاگل ہے، بیچارہ پاگل ہے، یا جن چڑھا ہوا اس پہ، جن چڑھا، جادو کیا کسی نے، بس یہی ہمارے لیبلس، یہی لیکن obviously سائیکالوجی بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی چیز ہے، بہت دقیق قسم کی چیز ہے، لیکن اس کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ what is the definition of abnormal behavior، یعنی غیر معمولی کسی کا بیہیویئر ہو، کسی کا سلوک ہو، کسی کی حرکتیں ہوں، تو اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ تمام لوگ ایک چیز کر رہے ہوں اور وہ اس کی بالکل مخالف چیز کر رہا ہو تو وہ ایب نارمل ہوا۔ سب گاڑی اس طرف چلا رہے ہیں ہائی وے پہ، ایک بندہ اس طرف چلا رہا ہے تو وہ ایب نارمل ہوا۔ سب نے کپڑے پہنے، ایک آدمی نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، وہ ایب نارمل ہوا۔ سب انگریزی میں بات کر رہے ہیں، ایک عبرانی میں بات کرنی شروع کر دے تو وہ ایب نارمل ہوا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اس کا کچھ مسئلہ ہے، باقی سب کا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، جو خود جس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ سب کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ سب پاگل ہیں، یہ سب پاگل ہیں۔ نیو یارک میں تو ہمیں کافی واسطہ پڑتا ہے، لوگوں کے جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتے ہیں۔ سب وے میں آپ سفر کریں، سڑکوں پہ جائیں، سٹی میں جائیں، ہوملیس لوگ ہوتے ہیں جن کا بہت ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کو گالیم گلوچ سنا رہے ہوتے ہیں۔ That guy's trying to kill me, that guy's trying to kill me, that guy's trying to kill me, you're all trying to kill me. Hey man, I was like, what? You trying to kill me too? I was like, that's abnormal behavior. اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی 40 سال کی عمر میں، 40 سال تک اس نے مکے میں لوگوں کے ساتھ بزنس کیا ہے، رشتہ داریاں ہیں، ہمسایہ رہا ہے، لوگ اس پر ایمان تو نہیں لاتے لیکن لوگوں پہ اس پہ کانفیڈنس ہے، یہ اچھا آدمی ہے، از اے فیملی مین، ڈیسنٹ بندہ ہے۔ اب ایک دن آپ خیال کریں، آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالیں، ایک دن وہی آدمی جس کو آپ 40 سال سے جانتے ہیں آپ کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے، آپ نے دروازہ کھولا ہے، کیا بات ہے، کسی چیز کی مدد چاہیے، کوئی خدمت کر دوں؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ کل میرے ساتھ کچھ واقعہ ہوا ہے، ایک فرشتہ اترا تھا، میں غار میں تھا، ایک فرشتہ اترا تھا آسمان سے، اس نے مجھے پکڑا ہے اور جھنجھوڑا ہے، اور پھر اس نے مجھ سے کہا ہے پڑھو۔ میں نے تو اسے صاف بتا دیا میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن اس نے بار بار جب مجھ سے کہا تو میری زبان سے الفاظ خود ہی نکلنا شروع ہو گئے، مجھے اس نے پڑھا دیا، مجھے اس نے شروع یہ آیات سنا دی۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ کل تک تو میں عام آدمی تھا، لیکن آج کے بعد سے میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ میری اپنے اختیار سے نبی نہیں بنا، مجھے بنایا گیا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ تو میں جو آ کے تمہارے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کھٹکھٹانے کا، اب تو میری ذمہ داری ہے کہ میں تمام ہمسایوں کو، بلکہ تمام مکے والوں کو اس بات کا پیغام پہنچا دوں کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور یہ پیغام تم لوگوں کے لیے خاص ہے اور تمہارے بعد تمام انسانیت کے لیے۔ اب یہ بات آپ کا ہمسایہ جسے آپ 40 سال تک جانتے ہیں، 40 سال سے جانتے ہیں، اس کی فیملی کو جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، یہ بات آپ سے آ کے وہ کر رہا ہے، آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ کا اچھا واقعی، آؤ بیٹھو اور سنائیے،
اور جب کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے ایک مزید بات آگے سمجھ لیں، نبی اگر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطالبہ کیا ہے؟ اس کا مطالبہ صرف یہ نہیں کہ یہ بات مان لو کہ فرشتہ آیا تھا اور یہ آیات آئی تھیں. اصل میں اس کے مطالبے میں بڑی گہری بات ہے. مطالبہ اس کا یہ ہے کہ اب کے بعد سے جو بات میرے منہ سے نکلے وہ میری بات نہیں ہے، وہ کس کی بات ہے؟ وہ اللہ کی بات ہے. اور اس کا انکار کرنا یا اس سے مخالفت کرنا، اس کے بارے میں کوئی اور رائے ظاہر کرنا، وہ تم میری مخالفت نہیں کر رہے، وہ کس کی مخالفت کر رہے ہو؟ اللہ کی کر رہے ہو. اور اگر میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ کروں، تم سے کچھ کرنے کی درخواست کروں، تو وہ درخواست میری طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. یعنی میری اب تنقید ممکن نہیں، میرے آگے میرے آگے آواز اٹھانا ممکن نہیں رہا، میری اطاعت بالکل کلی ہوگی، ہر معاملے میں ہوگی، اور اس کے سامنے تم آواز تک نہیں اٹھا سکتے. یہی بات ہے نا. نبی مان لیا تو سمعنا و اطعنا والی بات ہوئی نا. تو ایک تو یہ مانوں کہ فرشتہ آیا تھا اور پڑھایا تھا، اور دوسرا یہ مانوں کہ ہر چیز ماننی پڑے گی، اب کسی چیز میں کوئی سوال کی گنجائش نہیں. یہ ماننا آسان ہے؟ یا یہ سوچنا، یہ پہلی سوچ دماغ میں نہ آئے گی کہ یہ انسان تو بیچارہ پاگل ہو گیا ہے، اچھا بھلا آدمی تھا، دیکھو آج کیا بات کر دی آ کے اس نے. ہم تو بڑی امیدیں تھیں کہ لیڈر بنے گا ہمارا، اتنا عقل مند انسان. بڑے افسوس کی بات ہے، بیچارے کو پتہ نہیں کیسے روگ لگ گیا. اس وقت آپ کہتے ہوں گے کلینکل ڈپریشن ہو گئی ہے، یا سائیکوسس ہو گیا ہے، یا ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو گیا ہے، ڈیلوژنل ہو گیا، ڈیلوژنل اسکیزوفرینک ہو گیا ہے. یہ باتیں بائی دا وے، یہ باتیں رسول کے بارے میں اکیڈمک یونیورسٹیز میں کہی جاتی ہیں. ہارورڈ میں، پرنسٹن میں پیپرز لکھے جاتے ہیں دا اسکیزوفرینیا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ. لیکن اب اس زمانے میں سائیکالوجی تو تھی نہیں. کوئی اگر اس قسم کی عجیب بات کرے تو اس کے لیے کیا کہتے تھے؟ پاگل ہو گیا. اچھا، ایک نے کہا پاگل، دوسرے نے کہا پاگل، تیسرے نے کہا پاگل، چوتھے نے کہا پاگل، 100 آدمی پاگل کہہ رہے ہیں. اگر 100 آدمی پاگل آپ کو کہہ رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے دماغ میں شاید یہ خیال آ جائے کہ سبھی مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، شاید وہ لوگ کچھ صحیح کہہ رہے ہوں، شاید واقعی میں پاگل ہوں؟ یہ خیال آ سکتا ہے؟ یہ خیال آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوتی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت سے آپ پاگل نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ پر جن نہیں چڑھا ہوا. اب اس کی ایک مزید مثال کے ذریعے آپ بات سمجھنے کی کوشش کریے. بڑا اہم نفسیاتی معاملہ ہے. ابھی پچھلے حلقے میں بقرہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور آیت عجیب سی آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول ایمان لایا اور اہل ایمان ایمان لائے. ایمان والے ایمان لائے، لیکن ایمان لانے والوں کے ایمان سے پہلے کون ایمان لایا؟ رسول کو بھی ایمان لانا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں خواب نہیں دیکھ رہا، یہ واقعی فرشتہ ہے، یہ واقعی وحی آ رہی ہے. اس کو بھی ایمان لانا ہے، اور اس کا ایمان سب سے پہلے ہے، پھر اس کے بعد باقیوں کا ایمان ہے. یعنی یہ اتنی عظیم بات ہے کہ کسی نبی کے لیے بھی اس کو فوراً مان لینا مشکل ہے. فرشتے کو دیکھ رہے ہیں آسمان پہ چھائے ہوئے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. ایسی بات اگر کوئی دیکھ لے تو اس کا تو ذہنی توازن برقرار نہیں رہتا. کسی نے اگر خدا نہ خواستہ کسی جن کو دیکھ لیا ہے، کسی بھوت کو دیکھ لیا ہے، تو پاگل ہو جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے پر چھائے ہوئے، آسمان پہ کچھ نظر نہیں آ رہا، جبریل کا پر نظر آ رہا ہے، وہی جو مجھے ابھی جھنجھوڑ رہا تھا اب آسمان پر چھایا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں، ہم میں سے کوئی ایسی ٹرامیٹک قسم کی چیز دیکھے تو اسے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ وہ اس نے آپ کو پاگل نہ ہونے دیا. کوئی اور آدمی ہوتا تو اس کا تو ذہنی توازن برقرار نہ رہتا. آپ کے قلب کو بڑی قوت دی گئی ہے، رسول کے قلب کو. یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے وہی سنبھالنا، بہت بھاری بات ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بہت بھاری بات آپ پر ڈالنے والے ہیں. اچھا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ آپ پاگل نہیں. اس کے بارے میں ایک سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ ہے جو سوشل سائیکالوجی میں پڑھا جاتا ہے، اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. کرتے یہ ہیں کہ اکاؤنٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں، اکاؤنٹنگ اسٹوڈنٹس تو ظاہر ہے میتھمیٹکس میں تو اچھے ہوں گے، حساب کتاب میں اچھے ہوں گے. 400 میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ لیے، 400 اسٹوڈنٹس کو ایک میتھ کا پرابلم دے دیا، 567 ملٹیپلائڈ بائی 352. کاغذ دے دیا، کیلکولیٹر کوئی نہیں، ہر کوئی کاغذ سے یہ میتھمیٹکس پرابلم سالو کرے. کیا اکاؤنٹنگ میجر کے لیے اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ ہرگز نہیں. 400 اسٹوڈنٹ ایک ہی مسئلہ حل کر رہے ہیں، 5 منٹ میں سب فارغ ہو گئے. مزے کی بات یہ ہے کہ 399 ایسے ہیں جن سے کہا گیا ہے کہ جان بوجھ کر جواب غلط دینا اور ایک ہی غلط جواب دینا. تو ہر ایک کی کیلکولیشن ہے وہ 10 کم ہے اصل جواب سے، تو پہلا غلط جواب دیتا ہے. دوسرے سے پوچھا آپ نے کیا کیا، وہ بھی وہی غلط جواب دیتا ہے. تیسرا غلط جواب، چوتھا غلط جواب، 5واں غلط جواب.
50 لوگ گزر چکے، 50 کے 50 وہی غلط جواب دے رہے ہیں. اصل ایکسپیریمنٹ 400 لوگوں کا نہیں ہے، اصل ایکسپیریمنٹ اس ایک بیچارے کا ہے جس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے ساتھ یہ گیم کھیلی جا رہی ہے. اب اس مسکین کی باری آتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ مجھے بتائیں وہ کیا جواب دیتا ہے؟ 90% لوگوں نے وہی غلط جواب دیا جو باقی سب دے رہے تھے. 10% ایسے ہیں جو کہتے ہیں میرے نزدیک سب غلط ہیں. بہت چھوٹی، بہت قلیل ما ہم ایسے ہیں جب صحیح بات پر ایک دفعہ ان کا دل ٹک جائے تو مجھے نہیں فکر، سب مجھے پاگل کہہ دیں، یہ صحیح جواب ہے. لیکن ہماری انسانیت کی اکثریت کیسی ہے؟ عام انسان کیسے ہیں؟ عام انسان. اور پھر یہ غلط جواب لکھا کیوں؟ اصل ایکسپیریمنٹ یہ بھی نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا، اصل ایکسپیریمنٹ یہ بھی تھا کہ اس نے یہ لکھا کیوں. تو جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے جب یہ غلط جواب دیا تو آپ نے کیوں دیا، تو اس کے 2 طرح کے جواب ملے. پہلا جواب یہ تھا کہ دیکھو اگر 50 لوگ مجھ سے پہلے ایک ہی جواب لا چکے تو یہ تو ممکن ہونے سے رہا کہ وہ سب غلط اور میں صحیح. یعنی 50 لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ میں اکیلا غلط ہو سکتا ہوں، 50 لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ یعنی اکثریت پہ آپ کا ایک کانفیڈنس ہے، اکثریت جو کرتی ہے وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے کر دیا، جو انہوں نے کیا وہ آپ نے کیا. ہمارا بھی یہی معمول ہے، سب کرتے ہیں. ہماری بہت ساری حرکتیں آپ سے پوچھو کیوں کرتے ہو تو کیا جواب ہوتا ہے؟ سب کرتے ہیں. یہ کیسے غلط، تم کیسے غلط، تم بڑے آ گئے سب صحیح بتانے والے. اچھا بھائی تم آ گئے ہو، باقی سب غلط ہے نا، باقی کسی کو کچھ نہیں پتا ہے نا، ہم تو سارے ہی جاہل ہیں، تم ایک ہو عالم. اچھا اس کے علاوہ دوسرا جواب کیا دیا ان لوگوں نے؟ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں نے جب پہلی دفعہ غلط جواب سنا تو میں نے اپنے جواب کو دوبارہ چیک کیا، دوسری دفعہ سنا تو دوبارہ چیک کیا، 3-4 دفعہ چیک کرنے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میں صحیح ہوں اور یہ سب واقعی غلط ہے. اور یہ بات معلوم ہونے کے باوجود مجھے احساس ہوا کہ اگر میں کھڑا ہو کے صحیح جواب دوں تو تمام لوگوں کی نظریں میری طرف آئیں گی، مجھے دیکھیں گے، مجھے عجیب سا لگے گا کہ مجھ پہ ہنس رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. میں ابھی تو بالکل انویزیبل سا ہوں، مجھے کسی کے نوٹس میں نہیں ہوں، لیکن تمام کی توجہ میری طرف ہو جائے گی. مجھے اپنی طرف کوئی اس طرح کی توجہ دلانے کی ضرورت نہیں. بڑی شرمندگی کی بات ہے، بےزتی کی بات ہوگی. اس لیے میں نے غلط جواب ہی دے دیا تاکہ بےزتی نہ ہو. اگلے پہ جاؤ، اگلے کا مسئلہ ہے، اس نے بہادر ہو کے کھڑا ہونا ہے تو وہ کھڑا ہو، میں تو اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہوں. اب یہ 2 باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب نبی اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر رسالت آئی ہے اور اس کے ارد گرد اس سے محبت کرنے والے لوگ بھی اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہو سکتا ہے تم پر جن چڑھ گیا ہو، بیٹا ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری نفرت پہ نہیں کہہ رہے، تمہاری محبت میں کہہ رہے ہیں، دیکھو ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ جن اتروا دیتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ. اب رسول پہ یہ پریشر، اور اندازہ کریں جن لوگوں نے پہلے رسول پر ایمان لایا ان پر وہی پریشر جو اس ایکسپیریمنٹ میں تھا. یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ سب غلط ہیں کیا؟ وہ سب لوگ جن کو میں بڑا مانتا ہوں، حکمت والا مانتا ہوں، تجربے والا مانتا ہوں، عقل مند مانتا ہوں، اپنے ہیرو مانتا ہوں، وہ سب غلط اور یہ صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسری بات اگر مان بھی لوں تو یہ لوگ کیا کہیں گے، امی کیا کہیں گی، ابو کیا کہیں گے، بزنس والے کیا کہیں گے، میرے پارٹنر کیا کہیں گے، میرے بچے کیا کہیں گے، میری بیوی کیا کہے گی، سب پاگل سمجھیں گے مجھے بھی، اس کی طرح تم بھی پاگل ہو گئے، یہی کہیں گے نا مجھے. اچھا یہ قلم کی شروع کی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے پاگل نہیں. اچھا اس ایکسپیریمنٹ میں ایک بات کا اضافہ، جو سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ تھا نا سوال والا، اس میں ایک بات کا اضافہ. اب اس آدمی کے ساتھ جس پر یہ پورا تجربہ ہو رہا ہے، جس کے ساتھ یہ گیم کھیلی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ایک ایسے لڑکے کو بٹھا دیا جس نے بھی صحیح جواب لکھا ہے اور اس نے اس کا جواب اپنے ساتھ شیئر کر لیا اور کہا یار تم ٹھیک ہو، یہ سب غلط ہیں، شاید ہم دونوں ٹھیک ہیں. اب اس کو ایک کی ہمدردی مل گئی تو کیا ہوا؟ 90% اس کو بھی اتنی بہادری آ گئی کہ کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں باقی سب غلط ہے، میں ٹھیک ہوں. چاہیے کیا ہوتا ہے انسان کو؟ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کوئی اور کو ہاں میں ہاں ملا دے، کسی اور کی طرف سے تو حامی آ جائے، کسی اور کی طرف سے تسلی آ جائے کہ میں غلط نہیں ہوں. مسئلہ یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی ویلیڈیشن کے لیے کون آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. پہلی ویلیڈیشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور اس کے بعد بالاضافہ
اس کی مناسبت سے جب کبھی آپ اس صورتحال میں ہو کہ آپ کو پاگل کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ صحیح دین کی بات پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ حرام کی طرف نہیں جا رہے، آپ نے اپنا سٹینس کر دیا کہ ہم ربا میں نہیں پڑیں گے، ہم قرضہ نہیں لیں گے، ہم غلط قسم کا قرضہ نہیں لیں گے، ہم یہ اسراف کی شادی کی 10 باراتیں نہیں کریں گے، ہم ذرا عقل سے کام لیں گے. اگر آپ نے یہ موقف کر لیا اور باقی اب سب آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، تو قرآن آپ کے ساتھ ہوگا. قرآن آپ کے ساتھ ہوگا. جو قرآن نبی کے ساتھ تھا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں، وہی قرآن اب آپ کے ساتھ بھی ہوگا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں. اس کو ساتھی مان لو. سورہ قلم کے آخر میں آیت نازل ہوتی ہے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ کہتے ہیں بے شک یہ پاگل ہے. یہ کہتے ہیں بے شک یہ پاگل ہے. شروع میں کیا آیت تھی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑی نعمت ہے کہ آپ پاگل نہیں ہیں. آخر میں پاگل پن کا دوبارہ ذکر. لیکن فرق سمجھیں، فرق کیا ہے؟ شروع میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی جو کچھ کوئی بھی کہے تمہیں میں پہلے سے بتا دوں تم پاگل نہیں ہو. اب آخر میں جا کے ان کی آواز کوٹ کر دی، ان کی بات کوٹ کر دی. یہ کہتے ہیں کوئی شک ہی نہیں یہ پاگل ہے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے تک جب یہ تکلیف دہ الفاظ رسول کو سننے کو ملے، تکلیف آنے سے پہلے ہی دوا لے لی تھی، یہ بات سن لی تھی کہ آپ تو پاگل ہیں ہی نہیں، آپ فکر نہ کریں. جب آپ جائیں گے تو یہ آپ سے یہ لوگ یہ کہیں گے اس بات کے سننے سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں آپ پاگل نہیں ہیں. یعنی جیسے ہوتا ہے نا، کوئی لوگ دوائی لگاتے ہیں مچھر کے کاٹنے کے بعد، اور کوئی لگاتے ہیں بگ اسپرے باہر جانے سے پہلے. یہ کیا مثال ہے؟ یہ باہر جانے سے پہلے ہی مرہم کر دی، تکلیف نہ ہو. اب جاؤ، اب وہ کہیں گے پاگل، اب تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، مجھے تو پہلے ہی بتا دیا تھا میں پاگل نہیں ہوں. کچھ لوگوں کے ہاں ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ قرآن تو مان لیں گے، رسول نہیں مانیں گے. یعنی رسول کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ قرآن جیسے فیڈیکس یا کوئی یو پی ایس یا کوئی ڈیلیوری سروس ہوتی ہے، وہ آ کے آپ کو کتاب دے دے اور آپ جانیں اور کتاب جانیں. رسول کا بس کام تھا کہ وہ ڈیلیور کر کے چھوڑ دے. رسول کی بات اصل میں وہی نہیں ان کے نزدیک. رسول کی بات جو وہ ان کا اپنا موقف ہے، جو کریں وہ کریں، ہم جو کریں وہ کریں. اصل چیز ماننے کی کیا ہے؟ قرآن، سنت چھوڑو، سنت کو چھوڑو. ہمارے نزدیک قرآن کی اپنی دلیل یہ ہے کہ وہی 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک پیغام اور دوسرا پیغمبر. ایک پیغام اور دوسرا پیغمبر. اور یہ بات بہت معقول سی بات ہے. اگر آپ سے کوئی اچھی بات بھی کر رہا ہو لیکن آپ کو پتہ ہو چور ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، ظالم ہے، وہ اچھی بات بھی کر رہا ہو، آپ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ یار تم کیا بات کر رہے ہو، مجھے پتہ ہے تم گھر میں کیا کرتے ہو، مجھے پتہ ہے تم نے بزنس میں کیا کیا میرے ساتھ، اب مجھے تم حدیثیں سنا رہے ہو. جس انسان کا کردار خراب ہو اس انسان سے پیغام لینا ناممکن ہو جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغام ضروری ہے، یعنی قرآن ضروری ہے، پیغمبر چھوڑو، وہ تو بس ڈلیوری کرنے آئے تھے، اور کیا ہے. وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہم زندگی میں صرف ہم پیغام کو اہمیت دیتے ہیں اور پیغمبر کو کسی بھی کانٹیکس میں پیغمبر کو اہمیت نہیں دیتے. اب اس آیت کو سمجھیں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بہت اعلیٰ قسم کا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رسول کا کردار، تمام کا تمام کردار کیا قرآن میں ہے؟ رسول کیسے کھاتا تھا، کیسے پیتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے بولتے تھے، کیسے معاف کرتے تھے، کیسے غصہ کرتے تھے، کیسے غصہ اترتا تھا، کیسے سمجھاتے تھے، کیسے صبر سے کام لیتے تھے، کیسے جاہل سے بات کرتے تھے، کیسے عاقل سے بات کرتے تھے. یہ کیا قرآن میں ہے؟ قرآن میں تو ہے بات کیا کی جا رہی ہے، جو بات کیسے کی جا رہی ہے، سلوک کیسے کیا جا رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ سنت میں ہے. اور اس کی دلیل وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جس قرآن پہ تمہارا ایمان ہے وہی قرآن کہہ رہا ہے سنت پڑھ لو. اچھا، ایک طرف تو ہے پیغمبر إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کی اہمیت وہ بہت اعلیٰ ہے، پیغمبر بہت اعلیٰ ہے. اب دوسری پیغام کے 2 حصے ہیں نا، ایک تو پیغام اور دوسرا پیغمبر. شروع میں کس کی اہمیت واضح ہو گئی؟ پیغام کی، اب پیغمبر کی، سوری. اب باقی کیا رہ گیا؟ پیغام. آخر میں کیا ہے؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ تو ایسا ذکر ہے، ایسی نصیحت ہے، ایسا واعظ ہے جو تمام قوموں کے لیے ہے. یعنی اس پیغام کو سے ہر قوم فائدہ اٹھا سکتی ہے، تمام عالمین فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ایک طرف پیغمبر اور دوسری طرف پیغام، اور دونوں ملا کے وہی مکمل. یہ ایک اور مناسبت ہے سورہ قلم
کی شروعات اور سورہ قلم کی آخر سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.